الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد آئیے آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں میں سے ایک اور دعا سیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی. ان صحابی کا نام ہے شکل رضی اللہ عنہ، شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ. آئیے پہلے حدیث عربی میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے معنی پہ بات کرتے ہیں. وعن شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء قال قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن. شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی دعا کی تعلیم دیجئے، مجھے کوئی دعا سکھلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، یہ دعا کہو. کیا کہو؟ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنی سماعت اور سننے کی طاقت کی برائی سے، سننے کی طاقت قوت سماعت کی برائی سے، اور اپنے دیکھنے کی طاقت قوت بصارت کی برائی سے، اور اپنی زبان کی برائی سے. آپ اسے اس سے پہلے کان اور آنکھ کی برائی بھی کہہ سکتے ہیں. کان کی برائی سے، آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، اور اپنے دل کی برائی سے، اور اپنے منی کی برائی سے. اے اللہ ان تمام چیزوں کی برائیوں سے، ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. گویا ان چیزوں میں شر بھی ہوتا ہے اور خیر بھی ہوتا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان چیزوں کے خیر کے طلبگار ہیں، اور ان چیزوں کے اندر جو شر ہے ان شر سے بچاؤ اور ان شر سے حفاظت اور ان شر سے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو بچا لے. یا اللہ تو کانوں کی برائی سے بچا لے. کان میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ کان میں یہ برائی ہو سکتی ہے کہ کان حق کو نہ سنے. حق کو نہ سننا یہ کان کی برائی ہے، اور باطل کو سننا یہ کان کی برائی ہے. ایک طرف حق کو نہ سنے، جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کرے، اور جو کرنا نہیں چاہیے وہ کرنے لگ جائے. تو حق کو نہ سنے اور باطل کے سننے میں لگا رہے. گانے سنے، قرآن پاک نہ سنے، شرکیہ نعتیں سنے، صحیح نظمیں نہ سنے، اور حق کے جو امور ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی نعمتوں کا بیان، اللہ کی شریعت کا تذکرہ، یہ ساری چیزوں کو، وہ چیزیں جو ہمارے لیے مفید ہیں دنیا اور آخرت میں، ان چیزوں کو اس کان سے سننے کے بجائے اس کان سے ایسی چیزیں سنائی دیں، اس کان میں ایسی چیزیں سنائی دیں کہ جس میں دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو، یا لغو چیزیں ہوں، یا کہیں بھی فائدے مند نہ ہوں. تو یہ چیزیں یہ کان کا شر ہے. تو ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں کہ اللہ اس کان کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما لے اور اپنی پناہ میں لے لے. اس کان کو ایسا کر دے کہ یہ حق بات سنے اور ناحق نہ سنے، اور حق بات کے سننے سے نہ بھاگے اور نہ اکتائے، اور باطل کے سننے میں دلچسپی کا مظاہرہ نہ کرے. اسی طرح سے اگلی چیز ہے وَمِن شَرِّ بَصَرِي. اور اے اللہ میں اپنے آنکھوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. آنکھوں کا شر کیا ہے؟ آنکھوں کا شر یہ ہے کہ حق کو نہ دیکھے، اور آنکھوں کا شر یہ ہے کہ باطل کو دیکھے. اور آنکھوں میں خیر یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں بنائی ہیں، جس فریضے کے لیے اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، اس فریضے کو صحیح طور پر اللہ کی مرضی کے مطابق یہ آنکھیں ادا کرے. تو اس خیر کا اللہ سے طلبگار ہونا چاہیے کہ اے اللہ
اس آنکھ کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ یہ حق کے دیکھنے سے انکار نہ کرے، اور اے اللہ یہ باطل کے دیکھنے میں شوق والا نہ ہو، پرشوق نہ ہو باطل کو دیکھنے کے لیے، اور باطل کے دیکھنے سے دیکھ دیکھ کے لذت میں نہ لگی رہے یہ آنکھ۔ تو آنکھ کے شر سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ لِسَانِي، اور اے اللہ میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہی چیزیں آپ اس میں بھی غور کیجئے کہ زبان میں بھی، خیر میں بھی زبان کا استعمال ہو سکتا ہے اور شر میں بھی۔ زبان خیر میں تب استعمال ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق جب استعمال ہو، اور شر میں جب اللہ کی نافرمانی میں زبان کا استعمال ہو۔ تو اے اللہ اپنی زبان کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ حق کو نہ بولے ایسی زبان، اور حق کے بجائے زبان سے باطل کی ادائیگی ہو، زبان سے خیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ذکر الہی، تلاوت قرآن، تعلیم خیر، یہ سب کے بجائے اس زبان سے باطل کی نشر و اشاعت، چغلی، جھوٹ، جھوٹی گواہی، اسی طرح سے فساد کے امور، اور اس طرح سے زبان کی جو بھی خرابیاں ہیں، بہت ساری آفتیں جو زبان میں رکھی ہوئی ہیں، ان ساری آفتوں میں یہ زبان استعمال ہو، یہ زبان کا شر ہے۔ تو ہم اس دعا کو پڑھ کر کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ زبان کی آفتوں سے اور زبان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ بہت عظیم الشان دعا ہے، حقیقت میں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ قَلْبِي، اور اے اللہ اپنے دل کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دل میں دو بڑی برائیاں ہیں، ایک خواہشات کی، شہوات کی، اور ایک شبہات کی۔ یہ دو بیماریاں ہیں دل کی۔ تو یا اللہ خواہشات، جو برے خواہشات ہیں اور جو شبہات ہیں، دل میں ہی نفاق ہوتا ہے، دل ہی میں کفر ہوتا ہے، دل ہی میں برے عقیدے پنپتے ہیں، دل ہی میں ناجائز خواہشات بڑھتی ہیں، دنیا کی محبت، لالچ، حرص و ہوس، یہ ساری چیزیں دل ہی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کے سب خیر سے موڑ کر کے انسان کو شر میں ڈال دیتی ہیں، اور اسی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اور اسی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا شوق اور اللہ کی جہنم سے بھاگنے کی تڑپ اسی دل میں ہوتی ہے۔ تو دل میں خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے۔ تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں دل کے شر سے، دل میں جو شر پیدا ہوتا ہے اس سے آ جائیں۔ یہاں اس موقع پر آپ اس حدیث کو بھی یاد کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نہ ٹھیک ہو جائے، اور دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان نہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس پاس میں ذکر کیا، زبان کا بھی اور دل کا بھی۔ زبان کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے، دل کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں دل ہمارا ٹھیک ہے، یہ نہیں قابل قبول ہے۔ دل بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے اور زبان بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آپ زبان سے گالی دیں اور دل میں کہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ زبان پہ بھی اللہ کا ذکر ہو، زبان پہ بھی خیر کی دعوت ہو، زبان پہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی اور نصح اور خیرخواہی ہو، اور دل میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں۔ دل درست ہوگا تبھی ایمان درست ہوگا، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک آدمی اپنی زبان پر قابو نہ کرے، اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اور اسے خیر میں استعمال نہ کرے۔ اور ظاہر بات ہے زبان یہ اظہار، دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان سے نکل کے آتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا جن سے چیزیں دل تک پہنچتی ہیں۔ دل ایک طرح سے کچھ لیتا ہے، کچھ دیتا ہے، اور دل میں جو چیزیں پہنچتی ہیں کان کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں ادا ہوتی ہیں زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے سے۔ اس میں جس چیز کا ذکر ہوا وہ زبان کا ذکر ہوا۔
تو گویا ہمیں اگر اپنے دل کو صحیح رکھنا ہے تو اپنے کان کو صحیح رکھنا ہوگا، اپنی آنکھوں کو صحیح رکھنا ہوگا، اپنی زبان کو درست رکھنا ہوگا، تو ہمارا دل درست ہوگا، اور ساری چیزوں پر کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری آنکھوں کو محفوظ فرما دے، میرے کان کو محفوظ فرما دے، میری زبان کو محفوظ فرما دے، میرے دل کو محفوظ فرما دے۔ تو ہی محفوظ فرما سکتا ہے، اور اگر تو محفوظ نہ کرے تو کوئی طاقت نہیں جو ان کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل رضی اللہ عنہ کو یہ سکھایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ کی پناہ طلب کیا کریں ان چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اور اے اللہ میں اپنے منی کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ منی جو عربی لفظ جانتے ہیں، منی عربی زبان کا لفظ ہے، منی انگریزی والا نہیں، پیسہ منی وہ نہیں، منی جو انسان کے ذکر سے، اگلی شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ جب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، عورت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور آدمی اسے سوچتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے، تو ایک مادہ نکلتا ہے انسان کے اگلی شرمگاہ سے اچھل کے پوری طاقت کے ساتھ میں، جو مادہ اگر صحیح جگہ پر پہنچ جائے، جس کو مادہ تخلیق کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے انسان کی نسل پیدا ہوتی ہے اور انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اگر وہ ماں کے رحم میں، ماں کی بچے دانی میں وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کا بویزہ انڈا اور یہ منی دونوں مل کر کے پھر جو ہے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی شر ہے، اس منی کے اندر شر ہے۔ یہ اصل میں شہوت کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ جب منی کی شہوت حرکت میں آتی ہے تو پھر انسان کی عقل سلامت نہیں رہتی، عقل کھو جاتی ہے۔ منی حرکت میں آئی تو شہوت اور خواہش دل میں پیدا ہوئی، عورت کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، تو اس وقت پھر آدمی کی عقل سلامت نہیں رہتی۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، اور اس خواہش کی بنا پر کچھ چیزیں اللہ نے، یہ دنیا آزمائش کے لیے، اس لیے کچھ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو انسان اگر حلال میں استعمال کرے تو یہ خیر ہے، اجر و ثواب پاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جا کے ہم بستری کرتا ہے تو اجر و ثواب پاتا ہے، اور اگر وہی شخص اس کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے منی نکال دے، اگر کوئی شخص اپنے جیسے ہم جنسی کا ارتکاب کر کے منی نکال دے، یا اسی طرح سے اور غلط جگہ پر منی نکال دے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جب اس کا نشہ کسی کو سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی عقل سلامت نہیں رہتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا ہے تاللہ انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ وہ اپنے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں، انہیں خیر اور شر کی تمیز ان میں باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے سے اچھا ہوشیار اور عقل مند آدمی، اس کی عقل عورتوں کے سامنے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ نسوانی شہوت، سب سے طاقتور شہوت اور خواہش انسان کے اندر نکاح اور جماع کی شہوت رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار، اور خاص طور سے اس فتنے کے زمانے میں جبکہ منی کے فتنے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور شہوت اور بری خواہشات کے فتنے بہت بڑھے ہوئے ہیں، اور زنا اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کے فتنے بہت بڑے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سچے دل کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے سچے طور پر التجا کرتے ہوئے یہ دعا ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کان کی، آنکھ کی، دل کی، زبان کی اور ہمارے منی کی ان تمام چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔